شاعر میں اور شعر میں ایک بحث چھڑ گئی، وہ بحث جس کا لطف اٹھائے ہوئے ہیں ہم۔ شاعر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کہا ہے شعر، اور شعر کہہ رہا تھا چرائے ہوئے ہیں ہم۔ ادب کی دنیا میں اکثر یہ تہمتیں لگتی رہی ہیں کہ فلاں شاعر نے فلاں شاعر کا فلاں شعر چرا لیا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ لیکن بعض تہمتیں یا تو محض لا علمی کی وجہ سے لگتی رہی ہیں یا پھر صرف بقراتی کی وجہ سے۔ جان ایلیا نے درخت زرد میں فرمایا کہ ہمارا غالب اعظم تھا چور آقائے بے دل کا، سو رزق فخر اب ہم کھا رہے ہیں میر بسمل کا۔ جان کی اس بات پر بے شمار لوگ ایمان لے آئے اور اس پر لاتعداد آرٹیکلز لکھے گئے، سوشل میڈیا پر بے شمار پوسٹ بھی بنی جن کا مدعا یہی تھا کہ غالب بے دل کے شعروں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ جان کے پہلے مصرے پر ایمان لائے انہوں نے دوسرے مصرے کو سراسر نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بات جان کہنا چاہتے تھے وہ ہوا ہو گئی۔ آج کی بحث غالب پر لگے چوری کے الزام پر ہے۔ آداب عرض ہے دوستو، اپنی جوانی کے دنوں میں غالب بے دل سے بہت متاثر تھے۔ بے دل کے مضامین انہیں بے حد پسند تھے اور بے دل کے طرز پر مشکل مضامین اردو میں کہتے تھے۔ یہ اشعار معنی کے اعتبار سے اتنے مشکل ہوتے تھے کہ حکیم آغا خان عیش نے اس پر یہ قطعہ کہا: اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ اور مرزا غالب اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں: نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ اور پھر یہ بھی کہ ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد، کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ خیر، بے دل کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ غالب پر بے دل کی بہت بڑی چھاپ موجود ہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے کیا ہے۔ کچھ مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہاری جادیے بے دل پسند آیا۔ یا پھر مجھے راہ سخن میں خوف گمراہی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بے دل کا۔ اور پھر کہتے ہیں: مطرب دل نے میرے تار نفس سے غالب، ساز پر رشتہ پے نغمہ بے دل باندھا۔ غالب کو بے دل پسند تو تھے، لیکن وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بے دل کے مضامین کو اردو زبان میں نظم کرنا بے حد مشکل کام ہے۔ فرماتے ہیں: طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی کے مقابلے اردو کافی جدید زبان ہے، اس میں وہ گہرائی ابھی نہیں آئی جو کسی پرانی زبان جیسے عربی، فارسی، سنسکرت میں وقت کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اس لیے بے دل کے گاڑھے مضامین کو اردو میں باندھ پانا جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ غالب نے کئی جگہوں پر بے دل سے متاثر ہونے کی بات صاف صاف درج کی ہے۔ اپنے خطوط میں بھی فرماتے ہیں کہ شروعاتی دور میں ان پر بے دل کا بہت اثر تھا، اور صرف بے دل ہی کیوں، غالب نے اپنے اردو فارسی کلام اور خطوں میں یہ بات قبول کی ہے کہ عرفی، نظیری، ظہوری، خاقانی، نظامی سے بھی کچھ کم متاثر نہ تھے۔ غالب کے کچھ فارسی اشعار پیش خدمت ہیں: کیفیت عرفی طلب از طینت غالب، جامع دگراں بادئے شیراز نہ دارد۔ عرفی کے نشے کا طالب ہے تو اس کا مزاج غالب سے پوچھ، دوسروں کے جام میں شیراز کی شراب نہیں ہے۔ بنظم و نثر مولانا ظہوری زندہ ام غالب، رگے جاں کردہ ام شیرازہ اور آقے کتاب اشرا۔ شیرازہ اس تھریڈ کو کہتے ہیں جس سے کتاب کو سیا جاتا ہے، تو غالب فرماتے ہیں کہ مولانا ظہوری کی نظم و نثر سے غالب زندہ ہے، میں نے ان کی کتاب کے شیرازے کو اپنی رگے جاں بنا لیا ہے۔ غالب مذاق ماں نہ تواں یافتم ز ماں، رو شیوہ نظیری و طرز حزیں شناس۔ اے غالب،
ہم سے ہمارے ذوق سخن کا تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ جا کر نظیری اور حزینس جیسے شاعروں سے ان کا ذوق سخن معلوم کرو۔ ایسے نہ جانے کتنے اشعار ہیں جن میں غالب نے دوسرے شاعروں سے متاثر ہونے کی بات ایمانداری سے قبول کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے غالب کا وہ شعر دیکھتے ہیں جہاں سے ان تہمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ غالب کہتے ہیں، بوئے گل نہ لئے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اور وہ شعر جس کا یہ ترجمہ کہا جاتا ہے یوں ہے، بوئے گل نہ لئے دل دودے چراغ محفل، ہر کے از بزم تو برخاست پریشاں برخاست۔ یہ شعر بے دل کا کہا جاتا ہے، لیکن بے دل کی کلیات کی ورق گردانی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایسا کوئی شعر بے دل نے کبھی کہا ہی نہیں۔ تو پھر بے دل کے کسی شعر کا ترجمہ ہونے کا الزام تو سراسر بے بنیاد معلوم ہوتا ہے۔ اس زمین میں بہت سارے فارسی شاعروں نے کلام کہے ہیں، لیکن کوئی بھی شعر غالب کے اس شعر سے ملتا جلتا نظر نہیں آیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی غزل یا شعر کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بے دل کی کسی نثر یا پروز سے لیا ہوا جملہ ہے جس کو غالب نے نظم کر لیا ہے۔ لیکن وہ نثر بھی تمام کوششوں کے باوجود ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو یوں ثابت ہوا کہ غالب پر تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے بے دل کے اس شعر کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غالب کے اس شعر کے بعد فارسی میں کسی نے اردو شعر کا ترجمہ کر دیا ہو، اور وقت کے ساتھ شوشہ چھوٹ گیا کہ یہ شعر حقیقتاً بے دل کا ہے جسے غالب نے ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس شعر کا پہلا مصرع غالب نے پہلے پہل یوں کہا تھا، عشرتی جات چے بوئے گلو کو دودے چراغ، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ یہ شعر غالب نے 20-25 برس کی عمر میں کہا تھا اور نسخہ بھوپال میں اسی شکل میں درج بھی ہے۔ اس کے پہلے مصرعے کو غالب نے بعد میں بدل دیا، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جملہ حقیقتاً بے دل کی کسی نثر سے نکلا ہو اور غالب نے اسے ازراہ عقیدت نظم کر لیا ہو۔ ایک اور شعر دیکھیے، آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بے دل، عالم ہما افسانہ ما دارد و ما ہیچ۔ اس شعر کا ثانی مصرع بے دل کا ہی ہے، اور بے دل کا شعر کچھ یوں ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ انقا سرو برگیم مپرس از فقرا ہیچ، عالم ہما افسانہ ما دارد و ما ہیچ۔ یہاں بھی دوسرا مصرع بے دل کا ہے، اور پہلے مصرعے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ خیال بے دل کا ہی ہے۔ ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط یہ بحث بعد میں کریں گے، پہلے چلیے میر کی طرف چلتے ہیں۔ میر فرماتے ہیں، پیار کرنے کا جو خوباں ہم پر رکھتے ہیں گناہ، ان سے بھی تو پوچھتے کیوں اتنے پیارے تم ہوئے۔ اب شیخ سعدی کا یہ شعر دیکھیے، دوستان عیب کنندم کی چراب دل بتو دادم، باید اول بتو گفتن کے چنین خوب چرائی۔ اب میر کا ایک اور شعر دیکھیے، زیر فلک رکا ہے اب جی بہت ہمارا، اس بے فضا قفس میں مطلق ہوا نہیں ہے۔ اب بے دل کا شعر سماعت فرمائیے۔ ہمت چے قدر زیر فلک بال کشاید، پست است بحد کی دری خانہ ہوا نیست۔ اگر آپ فارسی جانتے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میر کے جو اشعار ہم نے پیش کیے ہیں وہ فارسی شعر سے لیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ فارسی نہیں جانتے تو ہماری مان لیجئے، ہم آپ سے جھوٹ کیوں کہیں گے۔ میر نے جب یہ شعر کہا تو ان کی عمر 50 برس کی تھی اور ان کا فن اپنی بلندی پر تھا، لیکن اس بلندی کے باوجود بے دل کے مضمون کو آگے نہ لے جا پائے، اور اسی کے برعکس 19-20 برس کے غالب نے بے دل کے اسی مضمون میں نئی وسعت پیدا کر دی۔ غالب کہتے ہیں کہ برہم ہے بزم غنچہ بیک جنبش نشاط، کاشانہ بس کے تنگ ہے غافل ہوا نمانگ۔ ان مثالوں کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فارسی اور عربی اشعار کا ترجمہ صرف غالب نے نہیں کیا بلکہ ان سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اردو کے دوسرے شاعروں نے بھی کثرت سے فارسی شعروں کے ترجمے کیے ہیں، لیکن ہم نے صرف میر کے دیوان سے مثالیں لی ہیں کیونکہ ان کے مقابلے کا شاعر اردو ادب میں موجود نہیں۔
خدائے سخن میر پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ غنی کشمیری کا ایک شعر سنیے۔ حسن سبزی بخط سبز مرا کر دسیر، دام ہم رنگ زمی بود گرفتار شدم۔ اب ایک دوسرے شاعر کا شعر دیکھیے۔ خط سبز آفت جابود نمی دانستم، دام در سبزہ نہا بود نمی دانستم۔ اب سرخوش کا ایک شعر دیکھیے۔ خوردم ز خط فریب جمال زار را، ہم رنگ سبزہ بود لباس شکار را۔ آئیے ذرا اور پیچھے چلتے ہیں اور حافظ شیرازی کا ایک شعر دیکھتے ہیں۔ بدم گفتی و خرسندم افاق اللہ نکو گفتی، جواب تلخ میز بد لب لال شکر خارا۔ اب آئیے ان سے تقریباً 100 برس پہلے کا کہا گیا شیخ سعدی کا ایک شعر دیکھتے ہیں۔ بدم گفتی و خرسندم افاق اللہ نکو گفتی، سگم خواندی و خوش نودم جزاک اللہ کرم کر دی۔ ان دونوں شعروں میں پہلا مصرع ایک ہی ہے جو کہ شیخ سعدی کا ہے، اور حافظ نے اسے ہو بہو استعمال کر لیا ہے۔ ہم نے 4 الگ الگ دور کی مثالیں پیش کی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح مصروں کی نقل یا ترجمے یا پھر مضمون نقل کیا گیا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ الزام صرف غالب کے اوپر ہے۔ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ مصروں کا ترجمہ میر اور غالب جیسے استاد شاعر آخر کیوں کر رہے تھے؟ پورے دیوان میں چند اشعار ترجمے کے ڈال کر وہ اپنی ریپوٹیشن کیوں خراب کرنے پر آمادہ تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس دور کی ادبی روایت اور ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بات صرف ہندوستان کے حوالے سے کی جائے تو میر اور غالب کا زمانہ وہ زمانہ تھا جہاں عام لوگوں تک کو استادوں کے عربی اور فارسی اشعار تو کیا دیوان کے دیوان زبانی یاد ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پڑھے لکھے لوگوں کی عامیانہ گفتگو بھی شعر اور محاوروں سے بھری ہوتی تھی۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے یا اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے لوگ بات بات پر اشعار کوٹ کرتے تھے، اور برمحل شعر کوٹ کرنے پر داد بھی ملتی تھی اور گفتگو میں لطف بھی پیدا ہوتا تھا۔ اسی دوران میں جب میر یا غالب کسی عربی فارسی شعر کا ترجمہ پیش کرتے تو سننے والوں کو، جو اگر خود شاعر نہیں تھے تو سخن شناس تو ہوتے ہی تھے، انہیں خوب معلوم ہوتا تھا کہ وہ شعر کس عربی فارسی شعر کا ترجمہ ہے یا پھر کس شاعر کے مضمون سے نکالا ہوا شعر ہے، اور شاعر کو داد اس بات کی دی جاتی کہ اس نے کس خوبی سے دوسری زبان کا شعر اردو میں منظوم کر لیا ہے اور شعر کے مضمون کو کہاں تک نبھایا۔ یہ ایک ہنرمندی کا مظاہرہ تھا، شومین شپ تھی، جس سے شاعر زبان پر اپنی گرفت کی نمائش کرتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی ادبی روایت میں پلیجیرزم جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ خیال کسی کی ملکیت نہ تھا اور کسی مضمون پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک مشترکہ اساس تھی، دریافت کسی کی بھی ہو لیکن حق سب کا ہوتا تھا۔ ایک ہی مضمون پر ایک ہی وقت میں کئی فنکار کام کرتے اور اس مضمون کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ حمید احمد خان فرماتے ہیں کہ غالب اور بیدل کی معنوی مناسبت کی ایک دلیل وہ بہت سارے محاورے، الفاظ اور ترکیبیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں۔ غالب ان الفاظ کو کسی فرومایہ نقال کی طرح استعمال نہیں کرتا، بلکہ جن فلسفیانہ تصورات پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں ان کے تمام پہلوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور انہیں اپنی شخصیت کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ غالب اور بیدل کے بیچ بہت سارے الفاظ اور ترکیبیں کامن ہیں، لیکن اگر آپ غالب کے اشعار کو سنجیدگی سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ غالب نے ان الفاظ اور ترکیبوں کو ان کے تمام فلسفوں کے ساتھ سمجھا اور انہیں اپنے مکمل معنی میں اپنے مزاج کے مطابق استعمال بھی کیا ہے۔ اس طرح غالب نے اپنے کلام میں بیدل اور دیگر استادوں کے مضمون کو آگے لے جانے کی کوشش کی، کبھی وہ کامیاب ہوئے اور کبھی ناکام بھی ہوئے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہر نئی ایجاد یا ترقی کی زمین اس کے ماضی یا پاس نے تیار کی ہے، وہ چاہے مذہب ہو یا فلسفہ یا پھر کسی نئی زبان کی پیدائش۔
انسان نے اپنے ماضی سے حاصل علم اور تجربے کی بنیاد پر ہر ایجاد کی بنیاد رکھی۔ جس زمانے میں میر یا غالب شاعری کر رہے تھے وہ ایسا دور تھا جہاں فارسی کا بول بالا تھا، اور یہ حضرات ایک ایسی زبان کی بنیاد ڈال رہے تھے جسے یہ ہندوی، ریختہ یا ہندی کہتے تھے۔ چونکہ فارسی زبان ہی علم و ادب کا سورس تھی، اس لیے سوچنا غلط ہوگا کہ ریختہ کے ان معماروں نے فارسی کا اثر قبول نہ کیا ہو۔ ان حضرات نے فارسی، عربی، سنسکرت جیسی پختہ زبانوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترجموں، مضامین، الفاظ، فلسفوں اور محاوروں کو اس ہنر مندی کے ساتھ اردو زبان میں شامل کیا کہ جس سے اس زبان کو ایک پختہ بنیاد ملی، اور بہت ہی کم وقت میں اردو میں اس قدر گنجائش پیدا ہو گئی کہ اس میں عظیم شاعری کی جانے لگی۔ اور اس سلسلے میں اگر عربی فارسی ادب کے ترجمے کیے جا رہے تھے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ ترجمے کی بات نکل ہی گئی ہے تو غالب کا ایک اور شعر سنیے، جو وہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کر اسے سنا کہ یوں۔ اس شعر کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کو کسی نے فارسی کی کوئی غزل سنائی ہو اور ان سے کہا ہو کہ اردو میں ایسی غزل نہیں کہی جا سکتی، تو غالب نے جواباً یہ شعر کہہ دیا۔ اب سوال ہے کہ وہ غزل کون سی ہے جس کے جواب میں غالب نے یہ غزل کہی، اور بالخصوص وہ شعر جس میں غالب نے اردو کو رشک فارسی قرار دیا۔ کافی کھوج بین کے بعد امیر خسرو کی ایک غزل ملی جس کا ایک شعر ملاحظہ فرمائے: ہر کے بگوئے دت کے گل خندہ چگونا می زند، غنچائے شکرین خود باز کشا کے ہم چنی۔ جب کوئی تجھ سے یہ کہے کہ پھول کس طرح مسکراتے ہیں تو اپنے لبوں کو کھول کر بتا دے کہ یوں۔ اور غالب کا شعر دیکھیے: غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں۔ ظاہر ہے کہ خسرو کی زمین میں ہی غالب نے شعر کا ترجمہ کیا، یہاں تک کہ ردیف ہم چنی کا ترجمہ کہ یوں استعمال کیا ہے، اور پھر مقطع میں یہ ارشاد کیا کہ اردو کسی بھی طرح رتبے میں فارسی سے کم نہیں۔ خسرو نے اپنے شعر میں غنچے جیسے لب کو کھولنے کی بات کی ہے، لیکن غالب نے اپنے شعر میں بوسے کا ذکر لا کر شعر کے مضمون کو وسعت عطا کر دی ہے، کیونکہ بوسے کے لیے ہونٹوں کو کھلتے ہوئے پھول کی شکل دینی پڑتی ہے، اور جب لفظ یوں کہتے ہیں تو بھی ہونٹوں کو ایسی ہی شکل دینی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ردیف کی یوں اور ہم چنی کا تقابل کیا جائے تو غالب کی ردیف اس شعر میں ہم چنی سے زیادہ معنی خیز ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ یہ ترجمہ ہنر کا مظاہرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح اگر آپ غالب کے ان اشعار کو دیکھیں جہاں پر آپ کو ترجمے کا شک ہے تو آپ ہمیشہ پائیں گے کہ غالب نے کسی نہ کسی طرح ان مضامین میں کوئی نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں کامیاب رہے ہیں تو کہیں نہیں۔ اب ایک اور مزیدار بات سنیے۔ غالب ایک دور اندیش شاعر تھے اور انہیں یہ اندیشہ تھا کہ آئندہ محققین اور ناقدین ان پر شعر نقل کرنے کے الزامات عائد کر سکتے ہیں۔ ایسے تمام ناقدین کو انہوں نے فارسی کے ایک پر لطف شعر میں کچھ یوں جواب دیا ہے: مبر گمان توارد یقین شناس کے دزد، متاع من ز نہا خانہ ازل بردست۔ توارد ان ایک جیسے شعروں کو کہتے ہیں جو دو الگ الگ شاعروں نے کہے ہوں۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی شعر کسی دوسرے کے شعر سے ملتا ہو تو اسے توارد نہ سمجھو، بلکہ یہ یقین مانو کہ وہ شعر حقیقتاً میرا ہی تھا جسے میں نے ازل کے تہخانے میں چھوڑ رکھا تھا اور مجھ سے پہلے ہی کسی نے اسے اڑا لیا۔ ایسا بھی نہیں کہ کسی شاعر کے مضمون یا شعر پر شعر کہنا کوئی غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج شاید ہی کوئی شاعری کر رہا ہوتا، کیونکہ جتنے بھی مضامین ہیں وہ سارے کے سارے بخوبی کہے جا چکے ہیں، اور نئے مضامین خال خال ہی بڑے جتن سے ہاتھ آتے ہیں۔
مزہ تو یہ ہے کہ کسی شاعر کے مضمون میں آپ کس خوبی سے نیا رنگ ڈالتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اسی مضمون کو فانی نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے کہ اس خیال کو ایک نیا رنگ مل گیا ہے۔ یا میرے قدم سے ہے ویرانے میں آبادی، وہاں گھر میں خدا رکھے آباد ہے ویرانہ۔ غالب کا ایک اور شعر دیکھیے، ایک شرر دل میں ہے اس سے کوئی گھبرائے گا کیا، آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں۔ اس مضمون پر ظفر اقبال صاحب کا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ آگ بھڑکے تو سہی تاب تماشا ہے بہت، کھول کر سینہ ہوا دیتا ہوں چنگاری کو۔ یہاں ظفر اقبال نے غالب کے مضمون کو اور خوبصورتی سے نظم کیا ہے اور اس میں نیا لطف پیدا کر دیا ہے۔ اسی پر ایک قصہ بھی سنتے جائیے۔ ایک بار داغ غالب کے گھر گئے اور شطرنج کی بازی ہارنے کی وجہ سے انہیں غالب کو غزل سنانی پڑی۔ بہرحال جب داغ نے یہ شعر سنایا، اے فلک سامان محشر ہی سہی، میری آنکھوں کو تماشا چاہیے، تو اس پر غالب پھڑک اٹھے اور داغ سے کہنے لگے کہ میرے خیال کی کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے، اور پھر اپنا شعر پڑھا جو یوں تھا، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ تو پھر ایک بات ہے نیا رنگ یا معنی پیدا کرنا، پرانے مضمون میں نئے زاویے یا اینگل نکال لینا، چراغ سے چراغ جلانا اور ادب کی روشنی کو آگے تک پھیلانا۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ استادوں کے کلام سے فائدہ اٹھانا، ان کی لفظیات، استعارے، طرز اور ترکیبوں پر مشق کرنا نئے فن کی پیدائش میں مددگار ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی طریقہ اچھی فنکاری کے لیے کارگر ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں۔ آج ہم جن لوگوں کو استاد شاعروں کی فہرست میں دیکھتے ہیں وہ بھی انہی مرحلوں سے گزرے ہیں۔ وہ چاہے میر ہوں کہ غالب، سب نے اپنے سے پہلے والوں کی پیروی کی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اساتذہ کی پیروی میں کہے گئے ان کے اشعار اگر ہم ہٹا بھی دیں تو میر میر ہی رہیں گے اور غالب غالب ہی رہیں گے۔ اگر آپ کو ریڈیو اردو کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو سنائیں، لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔